حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصر تعارف، سیرت و کردار، معجزات، آپ کی کس اولاد کے سلسلہ نسب سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ نے دین حنیف کی تبلیغ و اشاعت کس طرح کی، آپ کی مادری زبان کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ مریم میں یوں ارشاد ہوا، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 3,500 سال قبل پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی فضیلت و بزرگی کا تذکرہ متعدد بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم میں لکھتے ہیں کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو ان کی عمر 86 برس تھی۔ اے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مرتبہ پیغمبری عطا ہوا تو عرب و حجاز، یمن اور حضرموت میں آباد لوگوں کو دین حنیف کی دعوت دی، اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی اور پدری زبان عبرانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ عربی زبان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ مختلف زبانوں میں آپ کی مہارت تبلیغ و اشاعت میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیریت معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصائب و مشکلات اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد تھے، اور ہدایت دے گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی سیدہ بنت مزاز جرہمی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں دوبارہ تشریف لائے، اور آپ کی زوجہ نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھا تو بیوی نے فراخی رزق اور خوشحالی کا تذکرہ کیا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ محفوظ رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام رودات بیان کی۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ حضرت اسماعیل اپنے بھائی حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بعد میں بھی اپنے بھائیوں سے ملنے فلسطین جایا کرتے تھے۔ سیدہ بنت مزاج سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے، اور یہ قبیلے اپنے سرداروں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ ان کے بیٹے کیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی، اور اسی سلسلہ نسب سے نبی و آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی عیسیٰ دوم سے ہوئی، جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کے بڑے فرزند اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے۔
حضرت سارہ کے انتقال کے بعد آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی کتورہ سے شادی کی تھی، جن سے مدین پیدا ہوئے، جن کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ قائم ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صادر ہونے والے 2 معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص انتہائی لاغر بھینس آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں تنگ دستی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو بھینس کے تھنوں پر پھیرا، جس کے نتیجے میں وہ بھینس دودھ دینے لگی۔ اسی طرح ایک روز چند آدمی آپ کے پاس تشریف لائے۔ گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈال کر سرخ پوش سے ڈھانپ دیا اور دعا فرمائی۔ جب دیگ سے کپڑا اٹھایا تو دیگ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس کی عمر پائی۔ آپ کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ بھی یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبروں، صالح بندوں کا ذکر کرنے، سننے اور ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔